اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو السمیع العلیم هو الغفور الرحیم هو التواب الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد دربار امامزادہ عبداللہ شاہ لشتر غازی بابا پاکستان سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلہ کشی کیا ہے؟ بہت سارے بچے جو نئی جنریشن آ رہی ہے ان کو میں دیکھتا ہوں یوٹیوب پہ سرچ کرتے ہیں، کویسچنز کرتے ہیں، اور جو ان کی کویسچنز کی نیچر ہوتی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ اگر ان کو صحیح کسی نے گائیڈ نہیں کیا تو وہ غلط ہاتھوں میں نہ چلے جائیں۔ خاص طور پہ یہ سیگمنٹ ان کے لیے ہدیہ ہے، غازی بابا کے دربار سے یہ آپ کے لیے تحفہ ہے۔ چلہ کشی، چلہ لفظ ہے 40 سے 40 ڈیز کے لیے ایک عامل اپنے آپ کو ایک کمرے میں ڈارکنس میں چراغ کی روشنی میں بالکل سیکلوڈ کر کے 40 ڈیز کے لیے محفوظ کر کے صرف دال سے، چنے سے، لوبیے سے، زیتون کے تیل سے، نمک سے، کوئی میٹ والی چیز سے نہیں بلکہ صرف جو کی روٹی سے 40 دن تک روزہ رکھ کر افطار پانی سے کر کے جو عبادت 40 دن تک کرتا ہے کسی خاص مقصد کے لیے، کسی خاص بات کو حاصل کرنے کے حصول کے لیے، کسی وظیفے کا عامل بننے کے لیے، اسے چلہ کہتے ہیں۔ اب جب آپ کو چلے کی ڈیفینیشن سمجھ میں آ گئی تو ہم دیکھیں گے صوفی، درویش، اہل بیت نے چلہ کشی فرمائی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال سب سے زیادہ آپ کو ملتی ہے کہ جب آپ غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے، اب وہ تو قرآن مجید لانے کے لیے تھا کہ آپ تشریف لے جاتے تو قرآن نازل ہوتا تھا، تو ہر چیز آپ کو سرکار اور اہل بیت کی ذات میں ملے گی۔ اولیاء اللہ، صوفیوں، درویشوں کے ہاں اللہ کی ذات اور اس کے بھید اور اس کے رازوں کو پانے کے لیے، یہ سیکلوژن حاصل کرنے کے لیے، یہ سیرینٹی حاصل کرنے کے لیے اس انوائرمنٹ کا ہونا ضروری ہے جس کی تلاش کرنے کے لیے آپ نے سنا ہوگا اولیاء اللہ، درویش، صوفیوں نے جنگلوں کا رخ کیا، اور اکثر درویش صوفیوں نے غاروں کو بہترین چلہ کشی کا مرکز بنایا۔ فار ایگزامپل خواجہ معین الدین چشتی نے 2.5-3 سال تک ایران میں خراسان کی پہاڑیوں میں عبادت فرمائی ہے۔ اس کے بعد آپ لاہور آئے ہیں، داتا صاحب سلام کیا ہے، اور اس کے بعد اجمیر شریف تشریف لے گئے تو آپ نے پرتھوی راج کی حکومت کو ڈیمولش کیا ہے اور پھر اجمیر خواجہ نگری بنا ہے جو آج خواجہ کی نگری ہے۔ تو بابا فرید نے بھی 40 ڈیز اعتکاف فرمایا، پھر آپ نے کئی برس پھر چلہ کشی فرمائی، اور آپ کی چلہ کشی جو تھی کبھی کلیر شریف میں رہی، کبھی اجودن شریف میں رہی، کبھی ملتان شریف میں رہی، تو آپ یہ چلہ کشی اپنے مرشد کی ہدایت پر فرماتے تھے۔ اس چلہ کشی کے دوران میں ایک سالک، ایک مرید کے اوپر انوارات، عرفان اور الہام کا اللہ کی جانب سے نزول ہوتا ہے۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال دوں گا۔ جب خواجہ معین الدین چشتی نے 40 ڈیز تک حضرت سید علی حجویری المعروف داتا گنج بخش، جن کا دربار لاہور میں ہے، ان کے دربار پر چلہ کشی فرمائی تھی، تو جب 40ویں دن خواجہ معین الدین چشتی اس چلے سے باہر تشریف لائے، آج بھی جو چلہ کمرہ مبارک داتا صاحب لاہور میں دربار پر موجود ہے اور چاروں طرف سے کورڈ ہے، اس کی لوگ زیارت کر سکتے ہیں، اور اس چلہ گاہ کے باہر لکھا ہوا ہے حجرہ اعتکاف خواجہ معین الدین چشتی۔ جب آپ اس حجرے سے باہر تشریف لائے تھے تو آپ نے یہ شعر پڑھا تھا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارہ پیر کامل کاملہ راہ رہنما۔ آپ نے یہ شعر پڑھ کر فرمایا، مجھے اللہ کے حکم سے علی حجویری داتا صاحب نے 40 برس کے علوم 40 دن میں طے کرا دیے۔ اسی لیے سرکار کی حدیث ہے کہ عالم کی صحبت میں بیٹھنا عبادت ہے۔ آپ کو عالم کی صحبت 1000 برس کی عبادت آپ کو عطا کر دیتی ہے، اور اللہ اپنی ذات میں فنا ہونے والوں کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ کیونکہ اللہ کی محبت کو اس کے پیارے نبی زادوں کی صدقے نبی کی محبت کی وجہ سے حاصل کر کے اس مقام پر پہنچتے ہیں کہ وہ عرفان کے اس منبر پر ہوتے ہیں،
تو وہ جس کو چاہتے ہیں اللہ کا وہ فیض لٹا دیتے ہیں، جس پر چاہتے ہیں مہربان ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے تو کہتے ہیں بس ایک نظر کرم کا سوال ہے، مرشد آپ کی ایک نظر کرم ہو جائے میرے سارے کام ہو جائیں گے۔ تو یہ چلہ کشی ہر صوفی، ہر درویش، ہر وجدان، ہر قلندر نے فرمائی ہے۔ اس منیمم یہ 40 کی ہوتی، میکسیمم اس کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی۔ دربار عبداللہ شاہ غازی پر بھی غازی بابا کا ایک کمرہ ہے، چلہ مبارک ہے، جہاں آپ لاسٹ 8 ایئرز آپ نے جو سندھ کو دیے ہیں اس میں آپ اکثر وقت اپنا اس چلہ گاہ میں صرف فرمایا کرتے تھے۔ میں نے اس پہ ایک الگ سیگمنٹ بھی کیا ہے اور غازی بابا کے اس سیگمنٹ میں آپ کو اس کا لنک بھی پرووائڈ کروں گا، آپ وہ جا کر دیکھیں تو آپ کو پراپر اس چلہ مبارک کی زیارت اور اس کے بارے میں نے بتایا ہے، ڈیفائن کیا ہے۔ وہ آج بھی 1290 برس سے آج بھی وہ چلہ مبارک موجود ہے۔ تو چلہ گاہ یا چلہ کشی خالصتاً اپنے مرشد کی اجازت سے ہونی چاہیے۔ آپ کا مرشد اتنا کامل، اتنا صاحب عرفان ہو، وہ آپ کو اجازت دے سکتا ہو، کیونکہ اس میں دنیا چھوٹ جائے گی۔ آپ کو دنیا کی ہر چیز سے کنارہ کشی کرنی پڑے گی، آپ کو دنیا کی کسی چیز میں انٹرسٹ نہیں ہوگا۔ جب آپ اس لیول پر آ جائیں، جب آپ اس لیول پر خدا کو چاہنے لگیں، جب آپ اس جنون کو اس طرح سے پالیں، اس وقت چلہ کشی کی طرف آئیے، اس سے پہلے ہرگز نہ آئیے گا، کیونکہ جب آپ چلہ کشی کی طرف چلے جائیں گے تو بس پھر دنیا کا ہر اوڈ کھل کر برہنہ ہو کر آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ حافظ یا غازی۔